اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 8 مارچ 2022 ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق روس اور اسپین سے ہے۔ روس نے اپنے 48 دشمن ممالک کی فہرست جاری کی ہے اور اس میں اسپین سمیت یورپی یونین کے 27 ممالک شامل ہیں۔ فہرست میں شامل ممالک نے 24 فروری کو یوکرائن پر حملے کے بعد روس کے خلاف مختلف پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس فہرست میں یورپی یونین ممالک کے علاوہ اندورا، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور جاپان بھی شامل ہیں۔ اسپین میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بے لگام ہو رہا ہے۔ ایویرین الیکٹرسٹی مارکیٹ آپریٹر کے مطابق آج منگل کو ہول سیل پرائس 2 دنوں میں 43% بڑھ کر اوسطاً 544 یورو 98 سینٹ یورو میگا واٹ پر آور ہو چکی ہے، اور جو گزشتہ روز کی بلند ترین سطح 442 یورو میگا واٹ پر آور کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ ٹائم سلاٹ کے حوالے سے 8 سے 9 بجے رات کو بجلی سب سے زیادہ مہنگی ہوگی، جب اس کی قیمت 700 یورو میگا واٹ پر آور ہوگی۔ اس اضافے کی بڑی وجہ یوکرائن پر روسی حملہ ہے، اور اس حملے کی وجہ سے توانائی کے وسائل کو یورپ کے دوسرے حصے تک پہنچنے میں مشکلات ہیں، اور اس بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے یورپ کی طرف سے روس پر لگائی گئی پابندیاں بھی ہیں۔ اسپین کے سابق بادشاہ خوان کارلوس اپنے خلاف کرپشن کی تحقیقات کے کیسز بند ہونے کے باوجود ابو ظبی میں رہنے کا ہی فیصلہ کیا ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے اپنے بیٹے اور موجودہ بادشاہ فلیپے کو بھی خط لکھ دیا ہے۔ خوان کارلوس نے کہا ہے کہ وہ اسپین واپس آئیں گے کیونکہ میرا ملک میرے دل میں بستا ہے، اور میں اپنے دوستوں اور خاندان کے لوگوں سے بھی ملنا چاہتا ہوں، مگر میں ابھی ابو ظبی میں ہی رہوں گا۔ پیر کو اسپین کو محکمہ وزارت صحت نے کووڈ-19 کے 35,997 نئے کیسز کو رجسٹر کیا ہے، اور اسپین میں وبائی مرض کے آغاز سے لے کر اب تک متاثرہ افراد کی کل تعداد بڑھ کر 1,11,36,425 ہو گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 2,10,339 نئے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ پیر کو 161 نئی اموات بھی ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے اسپین میں 242 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ اسپین میں کرونا کی وجہ سے مجموعی اموات کی تعداد 1,05,74 تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت پورے اسپین میں 5,544 مریض کرونا وائرس کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخل ہیں، اور 810 ICU میں زیر علاج ہیں۔ اسپین میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 447 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوئے، اور 357 مریض ڈسچارج بھی ہوئے۔ بارسلونا میں کووڈ سے ہونے والی اموات کی تعداد 4 ہفتوں سے کم ہو رہی ہے، اور کل تعداد 2 ہفتوں سے 50 سے بھی کم ہے، اور بارسلونا میں گزشتہ ہفتے 20 اموات ہوئی۔ وبائی مرض کے آغاز سے لے کر اب تک بارسلونا میں 7,864 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ وبائی مرض کے آغاز سے لے کر اب تک بارسلونا میں 7,864 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جن میں 19% یعنی 1,495 افراد کی موت نرسنگ ہومز میں ہوئی، 68% یعنی 5,310 افراد ہسپتالوں میں ہوئی، اور 6% یعنی 460 گھروں پر ہوئی۔ وبائی مرض کرونا کے دوران یورپی ممالک میں جعلی ادویات، گھٹیا ماسک اور حفاظتی آلات کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات یوروپول اور یورپی یونین انٹلیکچوئل پراپرٹی آفس کی مشترکہ تحقیقات میں سامنے آئی ہے، اور ان جعلی اشیاء کی وجہ سے انسانی جانوں اور ملکی درآمدات کی مد میں بے حد نقصان پہنچا ہے۔ روس کے حملے کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر جمعرات سے اتوار تک 410 یوکرائنی بارسلونا پہنچے۔ صرف پیر کے روز 250 یوکرائنی باشندے بارسلونا پہنچے تھے۔ ریڈ کراس کا اندازہ ہے کہ یوکرائنی باشندے مزید بارسلونا پہنچیں گے۔ اب تک ہفتہ کے روز 120، اتوار کے روز 140 اور پیر کے روز 250 یوکرائنی باشندے بارسلونا کے سانت اسٹیشن پر پہنچے ہیں۔ اسپین کی حکومت نے میڈرڈ، بارسلونا اور الیکانتے میں یوکرائنی پناہ گزینوں کے استقبال کے 3 مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان مراکز سے پناہ گزینوں کو دیگر ہسپانوی صوبوں میں بھیجا جائے گا۔ اس بات کا اعلان وزیر سوشل سیکورٹی اور مائیگریشن لوئس اسکریو نے کیا۔ ہسپانوی وزیر نے بتایا کہ ابھی تک ہمارے پاس 6,000 پناہ گزینوں کی رہائش گاہیں ہیں، اور ہمیں کتنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ بارسلونا کے ہسپتال دلمار میں ایک کووڈ کا مریض جوردی 180 دن یعنی آدھا سال سے زائد تک ICU میں زیر علاج رہنے کے بعد صحت یاب ہو گیا۔
مرج جوردی کو تالیوں اور خوشی کے جذبات کے ساتھ ہسپتال کے عملے نے رخصت کیا۔ بارسلونا میں ایک 27 سالہ موٹر سائیکل سوار لڑکی پیر کی صبح بارسلونا میں روندا دل میج میں ہلاک ہو گئی۔ حادثہ صبح 11 بجے پیش آیا جب موٹر سائیکل کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے لین میں کھڑی وین سے ٹکرا گئی۔ میڈیکل ایمرجنسی جائے وقوع پر پہنچی مگر وہ نوجوان لڑکی کی جان نہ بچا سکے۔ اس سال بارسلونا شہر میں پیش آنے والا یہ چوتھا مہلک موٹر سائیکل حادثہ تھا۔ گزشتہ سال 2021 کے دوران بارسلونا میں کل 12 اموات ہوئی جن میں 8 موٹر سائیکل سوار شامل تھے۔ بارسلونا میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے 2 چوروں کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے ایک فلیٹ میں ڈکیتی کی تھی اور ایک پڑوسی نے گھر میں شور سن کر پولیس کو اطلاع دی۔ گرفتار چوروں کی عمریں 24 اور 28 سال کے درمیان ہے۔ بارسلونا میں ایک شخص کی پرتشدد موت کے الزام میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ 19 فروری کو کائے روکافورٹ میں پیش آیا تھا۔ گرفتار ملزمان کی عمریں 18 اور 19 سال کے درمیان ہیں۔ ہلاک ہونے والے شخص کو زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکا۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر روس سے تیل کی درآمدات پر پابندی عائد کی گئی تو وہ یورپ کے لیے گیس کی سپلائی روک سکتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ یورپ کی گیس کی ضروریات کا 40% روس پورا کرتا ہے۔ گزشتہ 12 روز سے یوکرائن میں روسی افواج کی طرف سے جاری جنگ کے دوران 2 یوکرائنی جنگجوؤں نے میدان جنگ میں ہی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ علاقائی دفاع کی 112 بریگیڈ کے لیسا اور وائلری نے اتوار کو شادی کی۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دلہا دلہن دونوں فوجی وردی میں موجود ہیں جبکہ دلہن کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ ہے۔ جنگ زدہ یوکرائن کے دارالحکومت کیو میں گولی لگنے سے زخمی ہونے والے 31 سالہ بھارتی طالب علم ارجوت سنگھ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اب تک یہ بہت مشکل تھا۔ واضح رہے کہ 4 مارچ کو روس اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگ میں ایک بھارتی طالب علم کو گولی لگ گئی تھی جبکہ اس سے پہلے ایک طالب علم ہلاک بھی ہو چکا ہے۔ روسی افواج سے اپنے بچاؤ کے لیے 11 سالہ یوکرائنی لڑکا ایک بیگ، اپنی ماں کا نوٹ اور ہاتھ پہ لکھا ہوا ایک ٹیلی فون نمبر لے کر تنہا 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سلواکیہ پہنچ گیا ہے۔ لڑکے کا تعلق جنوب مشرقی یوکرائن کے علاقے سے تھا۔ غیر یہودی یوکرائنی مہاجرین قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار اسرائیل کی وزیر داخلہ آئلت شیکڈ نے کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل آنے والے یوکرائنی باشندوں کا 90% سے زائد غیر یہودی ہیں۔ امریکہ کی 2 کمپنیوں ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ نے اعلان کیا ہے کہ یوکرائن پر حملے کے سبب وہ روس میں کام روک رہے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ویزا اور ماسٹر کارڈ کی جانب سے روس میں کام روک دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ روس میں آپریشن روک دینے والے مالیاتی اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس میں مشہور کمپنی پے پال بھی شامل ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں قائم ریسٹورنٹ نے یوکرائن کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریشین سیلڈ کی فراہمی بند کر دی ہے۔ ریسٹورنٹ انتظامیہ نے کہا کہ اب کسی بھی گاہک کو اس وقت تک ٹیبل پر ریشین سیلڈ نہیں دی جائے گی جب تک روس یوکرائن کے خلاف جارحیت کو بند نہیں کر دیتا۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ یوکرائن میں جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک کم از کم 16 طبی مراکز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ان حملوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو چکے ہیں جن میں 7 لوگ طبی عملے کے تھے۔ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں روسی سفارت خانے سے ایک ٹرک کی ٹکر کے بعد ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا ہے۔ شارٹ ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک نے روسی حکومت کی جانب سے نئے سوشل میڈیا قوانین نافذ کیے جانے کے بعد وہاں پر اپنی سروس کو بند کر دیا ہے، جبکہ سٹریمنگ ویب سائٹ نیٹ فلیکس نے یوکرائن پر حملے کے بعد روس میں بھی اپنی سروس کو بند کر دیا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 بھارتی ریاست مغربی بنگال میں BSF اہلکار کی فائرنگ سے ساتھی اہلکار ہلاک ہو گیا۔ بعد ازاں بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکار نے بھی فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی۔ فائرنگ کا یہ واقعہ دونوں اہلکاروں کے درمیان تلق کلامی کے بعد پیش آیا تھا۔ ترک سول ایوییشن نے مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ مسافر اب بغیر کورونا PCR کے ترکی کا سفر کر سکیں گے، تاہم ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی ہوگا۔
अमेरिका में कोरियर कंपनी की वैन से इंसानी सरों से भरा हुआ एक पूरा संदूक चोरी हो गया और पुलिस अब तक मुजरिमों की तलाश में है। चोरों ने बहुत चालाकी से डब्बा उठाकर ट्राली पर रखा और इत्मीनान के साथ फरार हो गए। पुलिस मुलजमान की तलाश में सरगर्दा है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।